السلام علیکم دوستو، کچھ نئے واقعات کے ساتھ نئی قسط شروع کرتے ہیں۔ آئی تھنک یہ 12ویں قسط ہے۔ کونرڈ نے میز کے ارادے ممکنہ حد تک پورے کیے۔ سائمہ انگریزی میں کونرڈ سے مخاطب ہوئی اور کہا، مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ ہم اتنی آسانی سے ٹارگٹ تک پہنچ جائیں گے۔ کتنی بیوقوف قوم ہے یہ پاکستانی جس نے اپنی ایٹمی اثاثے اتنی غیر اہم جگہ پر چھپائے ہوئے ہیں۔ کونرڈ، جلد اپنی ٹیم کو کال کرو، ہم اس قوم کو بتا دیں گے کہ ہم کیا نہیں کر سکتے۔ یہ سب سن کر میرا سر چکرانے لگا۔ کیا پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو چرانے والے ہیں یہ لوگ؟ ایک لمحے میں مجھے یوں لگا کہ میں درخت سے گر جاؤں گا، مگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ دوبارہ کان لگائے تو کونرڈ کہہ رہا تھا کہ سائمہ، میں آج ہی پلان فائنل کر کے باس کو فارورڈ کر دوں گا۔ جیسے ہی باس کی طرف سے گوہر ملا، ہم 1 گھنٹے میں آپریشن کر لیں گے۔ ہماری ٹیم افغانستان میں تیار بیٹھی ہے، بس پلان منظور ہونے کی دیر ہے۔ ویسے تم سجاد جیسے ایک آدھ گدھے کو اور خرید دو تاکہ ہمیں آسانی ہو، اور اس آپریشن کی منظوری جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف USA نے دینی ہے، اس لیے تھوڑا اس میں ٹائم لگے گا، لیکن جلد ہم یہ آپریشن تیار کریں گے، پلان کریں گے اور کریں گے۔ کونرڈ، گدھے تو میں کافی خرید چکی ہوں، ہمارے لیے کافی لوگ کام کر رہے ہیں۔ پیسے جیب میں ہوں تو گدھے بھی جیب میں آ جاتے ہیں۔ ویسے بھی یہ قوم فار سیل ہے، جو بھی خرید لے۔ اکثر سیاستدان بھی تو ہماری جیب میں ہی ہیں۔ دونوں نے بلند کہکے لگائے، ہاتھوں پہ ہاتھ مارے۔ میرا ہاتھ بے اختیار اپنے جیب میں پسٹل کی طرف بڑھا۔ میں اسی وقت ان کے عزائم خاک میں ملانا چاہتا تھا، لیکن سر جواد اور میجر صفی کی بات یاد آ گئی۔ دیکھنا ہے کہ بل میں کتنے چوہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ سارے چوہے آ جائیں تاکہ دشمن کو زیادہ لاشیں زیادہ عرصہ ہماری یاد دلاتی رہیں۔ کونرڈ، دیکھو، جس دن یہ مشن کامیاب ہو گیا ہم ٹاپ ورلڈ ایجنٹ ہوں گے، ساری دنیا پہ ہمارا نام ہوگا۔ پاکستان ایک غیر ذمہ دار ریاست اور ناکام ریاست کے طور پر سامنے آئے گا۔ اس ملک پر حملہ کرنا ہمارے لیے کتنا آسان ہو جائے گا۔ پاکستان کا کانٹا نکالنے کے بعد ساری دنیا پر امریکہ کی حکومت ہوگی، سائمہ جہاں نے فرمایا۔ کونرڈ نے بھی ہنس کر جواب دیا، تمہارا ملک ہندوستان ہمارے ساتھ ہوگا، اس کامیابی میں حصے دار ہوگا اور ہم پاکستان کو تمہیں سونپ دیں گے۔ اب پتہ چلا تھا کہ سائمہ جہاں تو شاید انڈین ایجنٹ تھی اور کونرڈ CIA کا ایجنٹ تھا۔ دونوں لمبے کہکے لگاتے ہوئے گاڑیوں میں سوار ہو کر چلے گئے۔ میں کافی دیر تک درخت پر بیٹھا سوچتا رہا، مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں نیچے اتر سکوں۔ کچھ دیر بعد طیب کی کال آئی، میڈم، سائمہ جہاں کی گاڑی واپس جا رہی ہے، کیا ایڈوائس ہے؟ میں نے طیب کو جواب دیا کہ تم سائمہ کو فالو کرو، کوئی بھی اپ ڈاؤن ہو تو فوراً رابطہ کرو، شفیق کو ساتھ لے لو، گاڑی تبدیل کر لو۔ اس کے بعد میں نے گلزار کو کال کیا، درخت سے نیچے اترا۔ میں اس علاقے کا اچھی طرح جائزہ لینا چاہتا تھا۔ گلزار چند منٹوں میں آ گیا اور پوچھنے لگا، سر کوئی نئی بات چلی پتہ؟ یس گلزار، بہت کچھ پتہ چلا، میں نے رپلائی کیا۔ اسرائیل فارم میں کچھ سرکاری راز ہیں، یہ لوگ ان کو چرانا چاہتے ہیں۔ گلزار اس بیان کے ساتھ مطمئن ہو گیا، جو کہ یقیناً ایک سرکاری بیان ہی تھا۔ میں اپنے لوگوں سے کچھ نہیں چھپاتا تھا، مگر ایٹمی اثاثوں کی چوری والا ایک ایسا راز تھا کہ میرا جسم شاید اب بھی کانپ رہا تھا۔ میں نے گاڑی پر اچھی طرح سارے علاقے کا جائزہ لیا، فارم کا ایک جامع نقشہ کومنٹس کے ساتھ بنایا۔ بدقسمتی سے محافظ اس ملک کو کاغذ کے بھاؤ بیچنا چاہتے تھے۔ میرے دل میں یہ مصمم ارادہ تھا کہ میں سجاد جیسے گدھے کو اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا جو سائمہ کے ہاتھوں میں بکا ہوا ہے اور اس ملک کی عزت کو خاک میں ملانا چاہتا ہے۔ یہ مشن اب میرے لیے زندگی کی بازی تھا۔ ہم 8 بجے روانہ ہوئے۔ گلزار میرے خراب موڈ اور خراب طبیعت کو میرا پہلا مشن اور رات بھر کی تھکاوٹ کا نتیجہ سمجھ رہا تھا۔ ہمارے دوستوں نے ناشتے کا اچھا انتظام کیا تھا۔ یہ ایک شاندار دیہاتی طرز کا ناشتہ تھا۔ ناشتے کے بعد ہم نے گاڑیاں تبدیل کیں اور دوستوں کا شکریہ ادا کیا جن سے شاید یہ آخری ملاقات تھی۔ واپس لاہور پہنچ کر میں نے گلزار کو چھٹی دی، فریش ہونے کو کہا، اور میں خود بھی فریش ہو کر میجر صفی اور سر جواد سے ملنا چاہتا تھا اور یہ چشم کشا رپورٹ ان کو دے کر نیکسٹ ایڈوائس لینا چاہتا تھا اور فردر پلاننگ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے طیب کو نگرانی کے لیے کہہ دیا تھا۔ اگلے 2 گھنٹے میں گلزار کی ہدایت پر طیب کی جگہ کوئی اور ممبر لے لیتا تاکہ سب لوگ مساوی ریسٹ کر سکیں۔ گلزار مجھے گھر اتار کر واپس چلا گیا۔ طیب اور شفیق نے راستے میں رپورٹ دے دی تھی کہ میڈم سائمہ اپنے مہمان کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی ہے۔ میں نے طیب کو نگرانی کے لیے کہہ دیا تھا۔ اگلے 2 گھنٹے میں گلزار کی ہدایت پر طیب کی جگہ کوئی اور ممبر لے لیتا تاکہ سب لوگ مساوی ریسٹ کر سکیں۔ میجر صفی کو میں نے جنرل ویو دے دیا تھا۔ میجر نے مجھے دوپہر 2 بجے ملنے کو کہا تھا۔ اب ہمارے لیے آسانی تھی کہ میڈم سائمہ جہاں کا پیچھا کر کے ہم ہر راز سے باخبر ہو سکتے تھے۔ میں نے واش لینے کے بعد 2 گھنٹے آرام کیا۔ دوپہر کو میجر صفی سے ملا، سر جواد بھی موجود تھے۔ سب حیران تھے کہ میڈم سائمہ کے ارادے کتنے خطرناک ہیں۔ مجھے بہت زیادہ شاباش ملی۔ میں اپنے پہلے کیس میں ہی
اچھی پوزیشن پہ تھا، بڑوں بڑوں کو مات دے رہا تھا۔ سر جواد نے باقاعدہ میرے لیے تالیاں بجائیں اور مجھے نیکسٹ ٹاسک دیا کہ میں کنورٹ کی فائنل پلاننگ کی کاپی حاصل کروں یا ممکنہ معلومات حاصل کروں۔ مجھے اور میجر صفی کو مسلسل رابطے میں رہنا تھا، ہر نیکسٹ ایکشن سے پہلے میجر سے ڈسکس کرنا تھا، اور مشن کو ٹاپ ایمرجنسی لیول میں شامل کر لیا گیا تھا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے ہی چارج دیا گیا تھا۔ سر جواد اور میجر صفی مسلسل میرے ساتھ رابطے میں تھے۔ شام 5 بجے میں نے ساری ٹیم کو کال کیا۔ سائمہ نے سارا دن گھر پر گزارا، کنورٹ بھی باہر نہیں آیا تھا۔ سب لوگوں کو میں نے یہی بتایا تھا کہ یہ لوگ ملکی مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں اور رائس فارم میں کچھ اہم سرکاری راز ہیں جنہیں یہ لوگ چرانا چاہتے ہیں۔ یہ راز پاکستان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ سب لوگوں نے وعدہ کیا کہ ہم جان لڑا دیں گے، مگر دشمن کے ناپاک عزائم جو ہیں وہ پورے نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے لوگوں کو ایکٹیو رکھا، اپنی ای میل پر نظر رکھی۔ میڈم کی ای میلز کی کاپی مجھے بھی آ رہی تھی، مگر کام کی میل ابھی تک نہیں آئی تھی۔ شام کو زرتاشیہ کی کال آئی، میں ابھی اس وقت تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے حسب سابق معذرت کی۔ زری نے کہا، ارسل پلیز آج میری بات مان لو، میری ذات کی بات نہیں ہے۔ دوستو، آئندہ واقعات